اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فوائد الاولی یصلح المبتدأ ان یکون سببا للخبر اذا کان اسما موصولا او نکرة موصوفة بغیر المفرد وَقَضَى مَا أُضِيفَ إِلَيْهِمَا او وصف بالموصول۔ بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ خبر کے لیے سبب بنے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ مبتدا بسا اوقات خبر کے لیے سبب بنتی ہے، خبر کی علت ہوتی ہے، یعنی خبر اس پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر مبتدا نہ ہو تو خبر وجود میں نہیں آتی، جس طرح شرط اور جزا کی بات تھی۔ جب تک شرط نہ ہو جزا کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مبتدا نہ ہو تو خبر کا وجود ممکن نہیں ہے۔ مبتدا سبب بنتی ہے خبر کے لیے، کب؟ اذا کان اسما موصولا، جب اسم موصول ہو، مبتدا اسم موصول ہو، اور نکرتن موصوفتن، یا مبتدا نکرہ موصوفہ ہو۔ نکرہ موصوفہ یعنی وہ نکرہ جس کی صفت نکرہ لگائی گئی ہو، بغیر المفرد، مفرد کے علاوہ۔ نکرہ موصوفہ یعنی نکرہ، ایسا نکرہ جس کی صفت لگائی گئی ہے لیکن مفرد کے علاوہ صفت لگائی، نکرہ کی صفت ہو سکے جملہ لگائی گئی ہے یا کوئی اور لگائی گئی ہے۔ وَقَضَى مَا أُضِيفَ إِلَيْهِمَا، اور اسی طرح وہ جو ان کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی جب مبتدا ایک ایسا اسم ہو جو اسم موصول یا نکرہ موصوفہ کی طرف مضاف ہو، او وصف بالموصول، یا موصول کے ذریعے اس کی صفت لگائی جائے، تو اس صورت میں بھی مبتدا سبب بنتا ہے خبر کے لیے، غیر انہ یشترط فی صلۃ الموصول صفت النکرۃ ان یکون کل منہما فعلا مستقبلا۔ شرط ہے صلہ میں، موصول کے صلہ میں اور نکرہ کی صفت میں، شرط یہ ہے کہ یہ دونوں فعل مستقبل ہوں، ماضی نہ ہوں، اور ظرفاً یا ظرف ہوں، غیر ظرف نہ ہوں۔ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا امْتَنَعَتِ الْفَاءُ، پس اگر فعل ماضی ہو تو اس کے اوپر فا نہیں آئے گی۔ پیچھے فا کی بات کر رہے تھے نا کہ فَهُوَ ذُخْرٌ لَكُمْ جو آیا تھا، اگر خبر وہ فعل ماضی ہے تو پھر فا ممنوع ہے۔ وَقَضَى النَّكِرَةُ اِذَا لَمْ تُوصَف، اگر نکرہ غیر موصوفہ ہو اور وہ صفت بغیر الفعل والظرف، یا فعل اور ظرف کے علاوہ کسی اور چیز سے، مفرد سے اس کی صفت لگائی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی خبر کے اوپر فا نہیں آئے گا، فا کا نام ممنوع۔ مثلا الذی یسألونی وکل الذی یسألونی، اگر رجل الذی یسألونی فلہ دینار، اس میں ساری شرطیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی یسألونی، یسألونی فعل مستقبل ہے، کل الذی یسألونی یہاں پر اس کی جو ہے یہ مبتدا مضاف ہے صلہ کی طرف، الذی، کل مضاف ہے الذی کی طرف، یہاں بھی شرط موجود ہے۔ تیسرا الرجل الذی یسألونی، یہاں بھی الذی کے ذریعے جو ہے اس کی وہ صفت لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان صورتوں میں خبر کے اوپر فا داخل ہو سکتی ہے، فلہ دینارن، فلہ دینارن، یعنی یسألون، یعنی الذی یسألونی فلہ دینارن، کل الذی یسألونی فلہ دینارن، الرجل الذی یسألونی فلہ دینارن۔ یہاں پر اگر یہ تین شرطیں موجود نہ ہوں تو پھر خبر کے ساتھ فا نہیں لگائی جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ وقس علیہ ظرف، ظرف کو بھی اسی پر قیاس کرو، جیسے انہوں نے پیچھے کہا ہے کہ ظرف اگر ہو، ہاں یعنی اگر ظرف ہو
تو اس کا خبر ظرف ہو تو اس پر بھی یہی آپ قیاس کر سکتے ہیں. صدیق حولہ کا ہاں ظرف سے ہو کیا مطلب، یعنی اگر اس نکرہ کی ظرف کے ساتھ صفت لگائی گئی ہے تو بھی، جیسے صدیق حولہ کا، صدیق مبتدا یا حولہ کا ظرف ہے، یہ اس کو یعنی نکرہ کو خاصہ کر رہا ہے، صفت لگ رہی ہے اس کی. اس صورت میں بھی مبتدا خبر کے اوپر آپ فا کو داخل کریں گے. فا ہوا جدیرن، ہوا جدیرن نہیں، فا ہوا جدیرن. کہتے ہیں وَحَلُمَّ جرن، اسی طرح آگے چلتے جاؤ، یعنی یہی اسی کی طرح باقی مثالیں بھی جہاں جہاں یعنی یہ قوانین پائے جائیں گے وہاں فا خبر کے اوپر داخل ہوگی. اگر یہ شرائط موجود نہیں ہوگی تین تو وہاں خبر کے اوپر فا جزیہ داخل نہیں ہوگی. الثانیہ، دوسرا فائدہ، اذا داخل علی المبتدا المتضمن معنی شرط ناسخ غیر انا ولکن، اگر مبتدا جس میں معنی شرط پایا جاتا ہے ایسی مبتدا کے اوپر کوئی ناسخ آ جائے. ناسخ کسے کہتے ہیں؟ ناسخ وہ عوامل ہیں، ان عوامل کو کہا جاتا ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر کے عمل کو منسوخ کر کے اپنا عمل جاری کرتے ہیں ان کے اوپر. ان نواسخ میں سے افعال ناقصہ بھی ہیں، حروف مشبہ بالفعل بھی ہیں، علاوہ اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ ایسی مبتدا جس میں معنی شرط پایا جاتا ہے، اگر اس مبتدا کے اوپر ناسخ آ جائیں، انا اور لکنہ کے علاوہ کوئی اور ناسخ آ جائیں تو لا تدخل الفاء علی الخبر، تو فا خبر پر داخل نہیں ہوگا. جیسے لیسا کلو من ینظم الشعر لہو جائزۃ منی، لہو جائزۃ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. لیسا کلو کیا ہے؟ یہ کلو من ینظم الشعر مبتدا ہے، لہو جائزۃ منی یہ خبر ہے. یہاں پر فا داخل نہیں کہہ رہے فا لہو، بلکہ کہہ رہے لہو. لیتا من یاتی کا لہو من کا اکرام، لہو اس کے یہاں بھی خبر کے اوپر فا داخل نہیں ہے. اما مع انا ولکنہ فلا تمتنع، اگر مبتدا کے اوپر ایسا ناسخ انا یا لکنہ داخل ہو جائیں تو فلا تمتنع، پھر خبر کے اوپر فا کا آنا ممنوع نہیں ہے بلکہ آ سکتی ہے. یعنی ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ فا خبر ہے، اس کو انہ خبر، اس کے اوپر فا داخل ہوئی ہے، جائز فا کو داخل ہونا، منع نہیں ہے. بغیر فا کے پڑھ سکتے ہیں، انہ ملاقیکم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فانہ بھی پڑھ سکتے ہیں فا کے ساتھ بھی. یا ولکن ما یقضى فسوف یکون، یہاں بھی فسوف یکون، سوف یکون چونکہ خبر ہے اس کے اوپر فا آ سکتی ہے. اس لیے کہ ان دونوں مثالوں میں مبتدا کے اوپر پہلی مثال میں انا داخل ہے، ان الموت، دوسری مثال لکنہ داخل ہے، ولکن ما یقضى فسوف یکون. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.